بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ باوز بلند درود پاک صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسو دجا پارا زی ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آوارا زی اسیاں یا رسول اللہ، ذکر دخیش حیرانم سیا شدروز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، چو بازوی شفاعت را گشائی بر گنہگارا، مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ، چو صبح من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، گنہگارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر گزر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ عزیز سامعین محترم، بلا تمہید میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موضوع ہمارا انفاق فی سبیل اللہ یا صدقہ و خیرات کرنا، اس کا اجر کیا ہے، اس امید کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ اس پہ عمل کر کے اپنی بقیہ زندگی میں ضرور تبدیلی لے کے آئیں گے، اور اس کی برکات انشاءاللہ آپ پوری زندگی بھی محسوس کریں گے اور مرنے کے بعد بھی اس کی برکات آپ محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ والذین ینفقون اموالهم باللیل، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل رات کے وقت، والنہاری دن کے وقت، سرًا پوشیدہ طور پر سیکرٹلی، اور علانیتاً اور آن ایئر علی الانام، چار طریقوں سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، رات کو کرتے ہیں، دن کو کرتے ہیں، چھپا کے کرتے ہیں، دکھا کے کرتے ہیں۔ فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر عظیم ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہے نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے کل قیامت والے دن۔ ایسے لوگ جو ہیں، اس آیت کے شان نزول میں دو صحابہ کرام کا ذکر ہے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4000 درہم تھے، آپ نے 1000 درہم رات کے وقت اللہ کی راہ میں دیے، 1000 درہم دن کے وقت دیے، اور 1000 درہم چھپا کے دیے، 1000 درہم آپ نے دکھا کے دیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی۔ دوسرا اس کا شان نزول حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں آتا ہے، آپ کے پاس صرف 4 درہم تھے، 1 درہم رات کے وقت دیا، 1 دن کے وقت دیا، 1 چھپا کے دیا، 1 لوگوں کو دکھا کے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو دن کے وقت رات کے وقت چھپا کے دکھا کے خرچ کرتے ہیں، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بڑا ہی اجر ہے، نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا۔ عزیز سامعین محترم، جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، رشتہ داروں کو دیں، مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، رستہ بنوائیں، قبرستان بنوائیں، کوئی بھی رفع عامہ کا کام کریں، آپ کسی غریب کو دیں، یعنی اپنی ذات کے علاوہ اپنی بیوی تک کے منہ میں بھی لقمہ دیں، بچوں کو دیں، کسی کو بھی دیں۔ کمانا آپ نے، دینا کسی کو ہے، یہ اللہ کی راہ ہوتی ہے، چاہے وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، واجبہ ہو، نافلہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اس دوران ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے احسان نہیں جتلانا ہے۔ اگر احسان جتلایا یا تکلیف دی اس کے بعد جتنا خرچ کیا ہے سارا منہ پہ دے مارا جائے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ نہ تو کسی کے اوپر احسان جتلاتے ہیں خرچ کرنے کے بعد، اور نہ ہی وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اجر بھی ان کو ملے گا، ان کے اوپر خوف بھی نہیں ہوگا، وہ غم میں مبتلا بھی نہیں ہوں گے۔ احسان جتلانا یعنی یہ کہہ دینا دیکھو جی میں نے اس کی فلاں وقت میں اتنی مدد کی، یہ مجھ سے پیسے ادھار لینے آیا تھا یا مانگنے آیا تھا، میں نے اس کو ویسے ہی دے دیے،
تو اور لوگوں کو بتانا کہ میرا اس کے اوپر احسان ہے، یہ اگر چیز کریں گے تو آپ کے پیسے آپ کے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو آپ صدقہ کرتے ہیں اس کا تعلق دل کی دنیا کے ساتھ ہے۔ جیب سے پیسے نکال کے کسی کو دینا دل کے ساتھ تعلق ہے۔ دل کی دو بڑی بیماریاں ہیں، ایک کنجوسی اور دوسری دل کی بیماری ہے لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرنا، ریاکاری کرنا، اپنے آپ کو شو کرنا۔ یہ دو بیماریاں ہیں۔ ان دو بیماریوں کے خلاف جو بندہ جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا اجر شمار کیا جائے، یہ کتنا سخت کام ہے۔ میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہے، بات تقاضۂ بشریت، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسے ہمارے پاس رہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے سامنے پیسے خرچ کریں تو ہماری واہ واہ بلے بلے بھی ہو۔ یہ آج ٹرینڈ چلا ہوا ہے، افطاری کے نام کے اوپر 100 تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں، وہ راشن تقسیم کیا جاتا ہے، ساتھ فیس بک پہ تصویر لگائی جاتی ہے، لوگوں کا، غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لائن میں کھڑے کر کے پھر وہاں پہ کاٹن کی سوٹ پہن کے، بوسکی کے سوٹ پہن کے دکھایا جاتا ہے کہ میں بہت بڑا ملک صاحب ہوں۔ دیکھیں یہ جو دکھلاوا ہے اس کا آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ حضرت انس نے ایک سوال کیا، عرض کرتے کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو پھر اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب زمین کو پیدا کیا تو اس نے ہلنا شروع کر دی، اس کے نیچے بھی پانی ہے اور 71% تقریباً دنیا میں پانی ہے، چاروں طرف پانی ہے، تو اس نے ہلنا شروع کر دیا، امبیلنس ہو گئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اوپر جو میخیں ہیں، کیل ہیں، ان کے طور پہ پہاڑوں کو کھڑا کر دیا۔ یہ ابو قبیس پہاڑ کے بارے میں آتا ہے، یہ سب سے پہلا دنیا میں پہاڑ تھا۔ اب یہ پہاڑ اس کے اوپر ہے، اس کا جو بیلنس برابر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی کہ حضور یہ تو پہاڑ بڑی سخت چیز ہے، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ سخت لوہے کو پیدا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوہے کے ایک چھوٹا سا اوزار بھی وہ پورے پہاڑ کو کھود سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، پتھروں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی حضور کیا اس لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، اس لوہے سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اس کا نام آگ ہے۔ آگ آپ کو پتہ ہے لوہے کو بھی گرم کر کے پگھلا کے بڑے بڑے لوہے کو بھی وہ ختم کر دیتی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی حضور کیا اس جو آگ ہے اس سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اس کا نام پانی ہے۔ پانی کے سامنے آگ کا زور نہیں چلتا۔ پانی کے جب بہاؤ آتا ہے وہ پہاڑوں کو بھی لے جاتا ہے، لوہے کو بھی اڑا کے لے جاتا ہے، سب کچھ تباہ برباد نیست و نابود کر دیتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی حضور کیا اس پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہوا ہے۔ ہوا جب چلتی ہے تو بڑے بڑے جوہر، بڑے بڑے جو تالاب ہیں ان کو خشک کر کے رکھ دیتی ہے، ان کو آدھی بخارات کی شکل میں اڑا کے آسمانوں پہ لے جاتی ہے۔ یہ ہوا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ یہاں رکے نہیں، پھر عرض کیا حضور کیا اس ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ سخت جو چیز پیدا کی ہے وہ یہ ہے، فرمایا ابن آدم اذا تصدق بصدقۃ بیمینہ فاخفاها من شمالہ، اس سے بھی زیادہ سخت وہ صدقہ و خیرات ہے جو بندہ مومن دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا، اتنا چھپا کے کرے کہ دائیں ہاتھ سے، سجے ہاتھ سے دے، کھبے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تصویریں نہ بنوائے، لوگوں کو ذلیل نہ کرے، عزت نفس ان کی ایگو کو مجروح نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صدقہ ان سب سے زیادہ سخت ہے، پہاڑوں سے بھی سخت ہے، لوہے سے بھی سخت ہے، آگ سے بھی سخت ہے، پانی سے بھی سخت ہے، ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اچھا اس کی سختی کی وجہ کیا ہے؟ وہ میں نے عرض کر دی، کیونکہ یہ نفس جو ہے اندر والا جو انسان ہے یہ بخل کی طرف جاتا ہے، کنجوسی کی طرف جاتا ہے، کہتا ہے لاکھ میرا میری جیب میں رکھے، باہر نہ جائے، کسی غریب کے منہ میں نہ جائے، مسجد مدرسے میں نہ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر جائے تو پھر ریاکاری ہو، بخل ہو، ریاکاری ہو، لوگوں کو دکھلاوا ہو، میری واہ واہ بلے بلے بنے۔ عزیز سامعین محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو چھپا کے صدقہ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں اتنا بڑا یہ اجر ہے، اور کل قیامت والے دن اس طرح صدقہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 اس دنیا کے خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جن کو اپنا سایہ عطا کرے گا۔ سائے کا مطلب اس وقت یہ پہاڑ ختم، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، سب کچھ ختم ہو جائے گا،
خاص قسم کا اللہ تعالیٰ کا ایک سایہ ہوگا جو عرش کا سایہ ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کا سایہ ہوگا، جس کے نیچے ان 7 خوش نصیب بندوں کو جگہ دی جائے گی۔ اس حدیث کے جو ساتوں کے ساتھ مضمون ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اس مبارک مہینے کے اس مبارک جمعے کے اوپر یہ خواہش کا اظہار کرتا ہوں آپ اس پہ عمل کریں گے اور ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے جن کو اللہ اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ یا رسول یا حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا وہ بندہ جس کو اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا وہ امام عادل ہے، نیک حکمران ہے، کیونکہ سارا ملک اس وزیر اعظم کے سائے کے تحت رہتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ اس کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ امام عادل ہو۔ یہ وزیر اعظم کا، ملک کے سربراہ کا بہت بڑا اجر ہے۔ 7 خوش نصیبوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم کو رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بن کے دکھائے۔ لوگوں کو اپنے ماتحت رکھتا ہے تو اپنے ماتحت ہی رکھے، اپنے سائے میں رکھے۔ یہ نہیں کہ غریب کے بچے وہ بھوکے مر رہے ہو، خودکشیاں کر رہے ہو اور وہ محلات میں اپنے اے سی کے کمروں میں سو رہا ہو اور طرح طرح کی باتیں کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پھر دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نوجوانوں کے لیے بالخصوص جو دن رات فیس بک چلاتے رہتے ہیں، دن رات انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں، دن رات ان کے گراؤنڈوں میں گزرتے ہیں، دن رات اللہ کی یاد سے غافل گزرتے ہیں، جو اللہ کی یاد سے دور ہیں، جن کی جوانیاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی تھیں کہ وہ جوانیوں میں اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے تر کرتے، لیکن افسوس ان کی جوانیاں چوکوں میں گزر رکھی ہیں، ان کی جوانیاں حماموں میں گزر رکھی ہیں، ان کی جوانیاں گراؤنڈوں میں گزر رکھی ہیں، ان کی جوانیاں بے حیائی دیکھتے ہوئے گزر رکھی ہیں۔ کون سا نوجوان جس کو اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا؟ فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی، بچپن نہیں، بڑھاپا نہیں، جوانی جس کی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، اللہ اس کو بھی اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیر صاحب پیر جسد کرم شاہ صاحب العزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی میں جوانی کا وہی مقام ہے جو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کا مقام ہے۔ آپ جس طرح 27ویں کا انتظار کر رکھے ہیں 1000 مہینے سے، راتوں سے، یہ بہتر ہے، اسی طرح یہ جوانی یہ گولڈن پیریڈ آف لائف ہے۔ بلے شاہ قصوری فرمایا کرتے نہ اگلی تو نہ پچھلی تو میں صدقے جاواں بچھلی، یہ جوانی سے ہے۔ جوانی گولڈن پیریڈ آف لائف ہے۔ جوانوں تم نے اپنی جوانیاں اگر دنیا داری میں گزار دی، بڑھاپے میں نیکی کا ریٹ نیچے آ جاتا ہے، بچپن میں نیکی کا ریٹ نیچے ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی نیکی کا ریٹ لینا چاہتے ہو وہ تمہیں جوانی میں ملے گا۔ جوانی کا ایک عمل بڑھاپے کے ہزاروں اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ جوانی کب تک ہے؟ تقریباً 40 سال بھی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک جسم مضبوط ہوتا ہے جوانی رہتی ہے۔ آئیں اپنے جسموں کو اللہ کی بارگاہ میں غلام بنا کے پیش کریں۔ پھر فرمایا نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، ظہر پڑھی عصر کا انتظار کرے، عصر پڑھی مغرب کا انتظار کرے، مغرب پڑھی عشاء کا انتظار کرے، مسجد میں آئے تو باہر جانے کو دل نہ جائے، اگر باہر ہو تو تڑپنا شروع کر دے کہ کاش کب وقت نماز کا ہو میں مسجد میں آؤں۔ فرمایا ایسا شخص بھی اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ نمبر 4 فرمایا وہ شخص 2 آدمی جو آپس میں محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ تمام حضرات بیٹھے ہیں، ہم علماء آپ سے محبت کرتے ہیں، نہ آپ سے کوئی پیسے کی ضرورت ہے، نہ شہرت کی، نہ عزت کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں الحمدللہ یہ کہتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر 2 شخص آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں، ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج ایک دوست کے بدلے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں دوست وہ جو مصیبت کے وقت کام آئے، یہ نہیں، دوست وہ جو نماز کے وقت مسجد میں ساتھ جائے۔ اپنے دوست ایسے بناؤ جو آپ کے مسجد میں ساتھ لے کے آئیں۔ نمبر 5 حضور علیہ السلام نے، یہ بڑی دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے، آج بے حیائی برائی روج کے اوپر ہے،
آئیں اگر اللہ کی عرش کا سایہ لینا چاہتے ہیں اس بات کو ذہنوں میں بٹھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، فرمایا کہ جب کبھی کسی شخص کو تنہائی میں برائی کرنے کا موقع ملے اور انتہائی حسین و جمیل خاندانی عورت کوئی لڑکی اس سے کہے آؤ میرے ساتھ منہ کالا کر لو، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، کوئی بھی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، میں خاندانی بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، دولت والی بھی ہوں، آؤ میرے ساتھ اپنے جسم کی پیاس بجھا لو، جو کرنا ہے کر لو، وہ نوجوان وہاں کہے نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں منہ کالا نہیں کروں گا۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تو حضرت اگر نوجوان آج کے دور میں یہ کوشش کرے کہ میں نے برائی سے بچنا، یقین مانے اللہ بچاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے آپ کو دھوکے کے ساتھ بلایا، 7 کمروں کو تالے لگوائے، کنڈیاں لگائیں، تالے لگوائے، 7ویں کمرے میں جب تھی تو وہاں کہنے لگی کہ یوسف میرے قریب آؤ، میں اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتی ہے، پیچھے کمرہ بند ہے، 7 کمرے ہیں، 7ویں کمرے کے اندر دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا پیچھے تالا لگ چکا ہے۔ جب اس نے برائی کی طرف بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام الٹے پاؤں دروازے کی طرف دوڑے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ دروازہ بند ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے، تو جیسے دروازے کے قریب گئے تالا بھی ٹوٹ گیا، بند دروازہ بھی کھل گیا۔ علماء یہ کہتے ہیں لوگوں اگر اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے تم برائی سے بچنا چاہتے ہو، یاد رکھو تالے بھی ٹوٹ جائیں گے، بند دروازے بھی کھل جائیں گے۔ کبھی کوشش تو کرو۔ آج ہمارے دلوں میں یہ خواہشات ہوتی ہیں سوتے ہوئے بھی کاش کسی کے ساتھ رابطہ ہو جائے۔ ہم اپنی آنکھوں کو، جن آنکھوں سے سونے مدینے والے کا دیدار کرنا تھا، ان آنکھوں سے دن رات برائی دیکھتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے زنا کا موقع ملنے کے باوجود زنا نہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ پھر نمبر آخری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمبر 6 فرمایا کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفى حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، فرمایا نمبر 6 وہ شخص جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خرچ کرے، لیکن انداز یہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اتنا چھپا کے دے، دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، اس خوش نصیب کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 7 فرمایا کہ وہ شخص رجل ذکر اللہ خالٍ ففاضت عیناہ، وہ شخص کبھی تنہائی میں بیٹھا ہو اور تنہائی میں بیٹھے بیٹھے اس کو اپنے مالک کی یاد آئے، رب کی یاد آئے۔ مالک جب یاد آئے کہ میرا رب بھی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے کتنی نافرمانی کی، رب سے کتنا دور چلا گیا، خوف خدا دل میں پیدا ہو اور اس کا اظہار آنکھوں کے ذریعے ہو جائے، آنکھیں چھم چھم برسنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا صدقہ و خیرات کے بارے میں، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ خرچ کرو، خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خرچ کرے گا۔ آؤ چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بری موت سے بھی بچاتا ہے اور رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اب کیسے کرتا ہے آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان تھا، ملک الموت آپ کے پاس آیا، آپ کے کہنے لگا یہ 3 دن کے بعد نوجوان فوت ہو جائے گا۔ آپ کا قریبی تھا، بڑا افسوس ہوا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا کہ ملک الموت نے کہا 3 دن کے بعد یہ مر جائے گا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ 3 دن کے بعد آپ نے دیکھا وہ نوجوان بالکل صحیح سلامت تھا۔ پھر 1 مہینہ گزر گیا، دیکھا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ داؤد علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ملک الموت دوبارہ آئے، پوچھا کہ ملک الموت کیا وجہ ہے، یہ شخص بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی،
اس کی موت کا وقت بالکل پورا ہو چکا تھا، میں روح قبض کرنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن یہ شخص کسی سفر پہ روانہ ہوا تھا، اس کے پاس 20 درہم تھے، یعنی 20 روپے تھے۔ کسی مسکین نے اس سے 20 روپے مانگے تو اس نے اس کو 20 روپے دے دیے۔ مسکین نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور اس کی عمر میں 20 سال کا اضافہ کر دیا۔ تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، تم خرچ کرو، تم پہ خرچ کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا کہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، جتنا کماتا ہوں اتنا کھا لیتا ہوں، فاقے کے دن گزر رہے ہیں، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے جتنا میرا رزق ہے مجھے عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ رزق اگر ختم ہو گیا پھر موت واقع ہو جائے گی، تو لہٰذا سارا رزق نہ لو، جتنا اللہ دیتا ہے اس پہ راضی رہو۔ اس نے کہا نہیں جی آپ دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سارا رزق اس کو دے دیا۔ اب دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا تو وہ شخص بجائے اس کی دولت کم ہونے کے، مرنے کے، اس کی دولت بھی زیادہ ہوگی، وہ زندہ صحیح سلامت بھی تھا۔ بڑا پریشان ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں گئے، جا کے عرض کیا مالک تو کہتا تھا کہ جب رزق ختم ہو جائے بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، فلاں بندے کو سارا رزق بھی مل گیا، اس کے باوجود وہ زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ ہمارے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اس نے ہمارے ساتھ تجارت کر لی ہے، وہ ہماری راہ میں خرچ کرتا جا رہا ہے، ہم اس کو اور عطا کرتے جا رہے ہیں۔ تم خرچ کرو، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ عزیز سامعین محترم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بزرگان چشتیہ کا یہ طریقہ وتیرہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب تمہاری دولت میں کبھی کمی واقع ہو تو اللہ کے ساتھ تجارت کر لو، بزنس کر لو اللہ کے ساتھ۔ اچھا اللہ کے ساتھ بزنس کیسا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ بزنس یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، رستہ بنوا دیا، لوگوں کی جو تکلیف دہ چیزیں اس کو دور کر دیا۔ اچھا ہمارے ہاں یہ بڑا ایک عجیب طریقہ، ہم سمجھتے کہ شاید صدقہ صرف مسجد میں لگتا ہے یا مدرسے میں لگتا ہے، نہیں، مسجد بنوا دو، مدرسے میں دے دو، آپ کسی غریب کو دے دو، آپ رشتہ داروں کو دو، بیوی کو دو، بچوں کو دو، والدین کو دو، رشتہ داروں کو دو، قبرستان بنواؤ، رستہ بنواؤ، کچھ بھی بنواؤ، اپنی ذات سے ہٹ کے جو کچھ بھی خرچ کریں گے اس کو صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ سختیوں کو دور کرتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنے والی مصیبتوں کو پہلے دور کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے عرض کرنے لگا کہ اے صحابی رسول، میرا بیٹا سمندری سفر پہ گیا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس بندے نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ جب اس کا بیٹا واپس آیا تو پوچھا بیٹا سفر کیسے رہا؟ اس نے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت تھا، ہماری جو کشتی تھی وہ سمندر کی لہروں میں پھنس چکی تھی اور قریب تھا کہ ہم ہلاک ہو جاتے، ڈوب جاتے۔ اچانک کسی نے آواز دی کہ تمہارا فدیہ قبول کر لیا گیا ہے۔ ادھر سے باپ نے صدقہ کیا، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا، مصیبت سے بچا لی۔ عزیز سامعین محترم، صدقہ و خیرات انسان کی زندگی میں نرمی پیدا کرتا ہے، انسان کے دل کو سکون دیتا ہے، تکبر ختم کرتا ہے، تفاخر فخر کرنا ختم کرتا ہے، دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، آنے والی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے صدقہ و خیرات دل کھول کے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ایک منٹ بیٹھے رہیں، یہ میں نے 4